الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، قابل مبارکباد ہیں اس گھر کے ذمہ دار حضرات جنہوں نے اس مکان کی تعمیر کے موقع پر، جہاں ہمارے معاشرے میں اس موقع پر بہت ساری بدعات اور خرافات انجام دی جاتی ہیں، ایک دینی مجلس منعقد کی جہاں لوگ بیٹھیں، اپنی آخرت کو یاد کریں، قرآن و حدیث کی باتیں ہوں، اپنی نجات کے بارے میں لوگ سوچیں اور غور کریں۔ ایک بہترین موقع ہمیں اور آپ کو آج کی اس مجلس کے ذریعے ملا۔ مجھ سے پہلے ہمارے انتہائی قابل احترام شیخ عبداللہ عبدالرؤف سلفی حفظہ اللہ کا خطاب ابھی آپ نے سماعت کیا، گھروں کی اصلاح کے تعلق سے، گھر کی کیا اہمیت ہے، گھر والوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس موضوع پر آپ نے بڑا جامع خطاب سماعت فرمایا۔ اس کے پہلے ہماری جماعت کے ایک نوجوان خطیب جن کا غالباً بنارس میں اور بجڈیا میں پہلا خطاب تھا، شیخ معراج سلفی حفظہ اللہ کا خطاب بھی آپ نے سماعت کیا۔ میں آج سوچ رہا ہوں کہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے جو ایک سورت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس پوری سورت پر نہیں، اس سورت میں بیان کی گئی ایک پوائنٹ پر کچھ بات آپ کے سامنے رکھوں۔ مشہور سورتیں ہمیں اور آپ کو یاد ہے، سورۃ العصر۔ اس سورت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو
خسارے میں قرار دیا. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، لاس میں ہیں. الا الذین آمنوا، صرف وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، صرف وہ لوگ پروفٹ میں ہیں، صرف وہ لوگ فائدے میں ہیں، صرف وہی لوگ اللہ تعالیٰ کیا نجات پائیں گے جن کے اندر 4 کوالٹی ہو. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے حق بات کی، ایک دوسرے کو وصیت کی، اور جنہوں نے صبر کی، ایک دوسرے کو وصیت کی. یہاں اللہ تعالیٰ نے جو چوتھی چیز بیان کی ہے، صبر. یہ صبر ہے کیا؟ اور کیا یہ صبر اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو گھاٹے اور خسارے سے بچانے والی جو 4 صفات بیان کی، ان میں سے ایک صفت صبر بھی ہے. یعنی صبر نہ ہو کائنات میں، صبر نہ ہو اگر ہمارے اندر، تو ہم نجات نہیں پا سکتے، ہم خسارے میں پڑ جائیں گے. بھئی کچھ تو ہے اس کے اندر اہم بات نا. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 90 سے زائد مقامات پر صبر کا ذکر کیا ہے. 90 ٹائمز، 90 سے زیادہ مقامات پر اللہ نے صبر کا ذکر کیا ہے. اور کہیں کہیں تو اللہ تعالیٰ نے صبر اور نماز کو ملا دیا ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. میرے بندو، جب تمہارے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، جب تمہارے اوپر آزمائشیں آ جائیں، جب تمہارے اوپر تکلیفیں آ جائیں، تو 2 چیزوں کے ذریعے تم اللہ کی مدد طلب کیا کرو. 2 چیزوں کے ذریعے تم ہمت اور حوصلہ تم کو ملے گا. بالصبر والصلاۃ، ایک تو تمہیں صبر کو اپنانا پڑے گا، دوسرے نماز کا سہارا لینا ہوگا، نماز کی پابندی کرنی ہوگی. غور کیجیے آپ، اللہ مصیبتوں میں ہمیں صبر کا سہارا لینے کی تلقین کر رہا ہے. صبر ہے کیا؟ ایک بڑی پیاری حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے یہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہو، مگر آج اس حدیث سے ایک نیا پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. ایک انسان اگر پاک نہیں ہے تو مومن نہیں ہو سکتا. پاکی آدھا ایمان ہے. والحمدللہ تملأ المیزان، اور زبان سے جو انسان الحمدللہ بول دیتا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنا پاور ہے کہ قیامت کے دن عمل کے ترازو کو الحمدللہ بھی بھر سکتا ہے. وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں کلمات زمین و آسمان کے درمیان کے گیپ کو بھر سکتے ہیں. اتنا ثواب ہے ان کا، اتنا اجر ہے کہ ان کے ثواب سے زمین و آسمان کے درمیان کا گیپ بھرا جا سکتا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے، الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے، والصدقۃ برہان، اور صدقہ دلیل ہے، برہان ہے. صدقہ کس بات کی دلیل ہے؟ صدقہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے دل میں مال کی محبت سے بڑھ کر کے اللہ کی محبت ہے. جو انسان صدقہ کرتا ہے، اس کا مطلب کہ مال کی محبت تو سب کے اندر ہے نا. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ نے فرمایا انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے. تو کوئی اگر یہ کہتا ہے مجھے مال سے محبت نہیں، جھوٹ بول رہا ہے. وہ مال سے محبت تو سب کو ہے. اب مال کی محبت سے زیادہ اگر اللہ کی محبت ہے تو انسان صدقہ خیرات کرے گا. فرمایا الصدقۃ برہان، صدقہ دلیل ہے، برہان ہے، پروف ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں والصبر ضیاء، اور صبر بھی روشنی ہے. نماز کو بھی روشنی کہا گیا، صبر کو بھی روشنی کہا گیا، لیکن دونوں کے بیچ میں فرق ہے.
نماز کو نور کہا گیا اور صبر کو ضیاء کہا گیا، یہ بہت قابل غور چیز ہے۔ نماز بھی روشنی ہے۔ زندگی میں جب کبھی اندھیرا چھا جائے، راستہ نہ نظر آئے، نماز کا سہارا لو، نماز کی پابندی کرو، اللہ کے آگے جھک جاؤ۔ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک اللہ کے آگے سر جھکانے کی عادت سیکھ لو تو کسی اور کے آگے سر جھکانے کی ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑے گی۔ یہ جو در در پہ جھک رہے ہیں ہماری قوم جو در در جھک رہی ہے، ایک اللہ کے در سے ہٹی ہے، اس لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ نماز روشنی ہے، لیکن نماز کو نور کہا اور صبر کو ضیاء کہا۔ نور کے معنی بھی روشنی، ضیاء کے معنی بھی روشنی، لیکن دونوں میں بڑا باریک فرق ہے۔ چاند کی روشنی کو نور کہتے ہیں اور سورج کی روشنی کو ضیاء کہتے ہیں۔ الذی جعل القمر نورا والشمس ضیاء، اللہ نے چاند کو نور کا ذریعہ بنایا اور سورج کو ضیاء کا مرکز بنایا۔ علامہ ابن رجب نے لکھا ہے اس حدیث کی تشریح میں کہ صبر کو اللہ کے نبی نے ضیاء کہا۔ روشنی تو نماز بھی ہے، لیکن صبر کو ضیاء کہا، اور ضیاء کہتے ہیں سورج کی روشنی کو۔ سورج کی روشنی میں تپش ہوتی ہے، سورج کی روشنی میں حرارت ہوتی ہے، سورج کی روشنی میں گرمی ہوتی ہے۔ کیا مطلب صبر کے اندر روشنی تو ہے، مگر صبر کا راستہ آسان نہیں ہے۔ اس میں تپنا پڑے گا، اس میں پگھلنا پڑے گا، اس میں نفس کے اوپر مشقتیں پڑیں گی۔ تو صبر ضیاء ہے، صبر ایک ایسی روشنی ہے جس میں آپ کے نفس کے اوپر مشقتیں آئیں گی۔ اور یہ صبر وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں فرمایا کہ دنیا میں امامت اگر چاہیے تو 2 چیزیں تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ہم نے ان لوگوں کو قوموں کا امام بنایا جنہوں نے صبر سے کام لیا اور جو ہماری آیتوں کے اوپر یقین رکھا کرتے تھے، ایمان رکھا کرتے تھے۔ جس قوم کے اندر صبر نہ ہو، جن افراد کے اندر صبر نہ ہو، وہ قیادت نہیں کر سکتے، وہ قوم کے لیڈر نہیں بن سکتے۔ جن کے اندر برداشت کا مادہ نہ ہو، جن کے اندر صبر نہ ہو، وہ قوم کی لیڈرشپ نہیں کر سکتے۔ قیادت اور امامت کے لیے صبر ضروری ہے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر جب قرآن کی ابتدائی آیات نازل کی، جب ابتدائی وحی آپ کے اوپر نازل ہوئی، وہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولربک فاصبر۔ اے کمبل میں لپٹے ہوئے، چادر اوڑے ہوئے میرے نبی، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اپنے کپڑے کو پاک کیجیے، ہر قسم کی گندگی سے تعلق توڑ دیجیے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ یہ قرآن کی وہ آیتیں ہیں جو اللہ کے نبی پر بالکل ابتدا میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے کندھے پر نبوت کی ذمہ داری ڈالتے ہوئے یہ حکم دے رہا ہے کہ اے نبی، یہ راستہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کا راستہ ہے۔ اے نبی، یہ مکہ والے جو آج تک آپ کو چاہتے تھے، آپ کو پلکوں پہ بٹھاتے تھے، صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، اب آپ کو بڑی تکلیفیں دیں گے اور آپ کو صبر سے کام لینا پڑے گا۔ اور اللہ نے یہاں ایک بات یہ کہی کہ اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے صبر کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے انسان اللہ کے لیے صبر کرتا ہے۔ اللہ کو وہی صبر چاہیے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے صبر کیا، نماز قائم کی، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے، برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے رہے، ان کو جنت ملے گی۔ تو یہ صبر ہے میرے بھائی۔ صبر کہتے کس کو ہیں؟ صبر 3 چیزوں کا نام ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ ہم لوگ صبر کا لفظ بہت سنتے ہیں لیکن صبر کی حقیقت ہم نہیں جانتے۔ صبر حقیقت میں 3 چیزوں کو کہتے ہیں: حبس النفس علی طاعت اللہ،
اللہ کی اطاعت کے کام کے اوپر اپنے نفس کو روک لینا، اپنے آپ کو جما لینا، اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا، یہ صبر کی پہلی قسم ہے۔ اور اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ صبر کی دوسری قسم ہے۔ اور اللہ کی تقدیر کے اوپر راضی رہنا، یہ صبر کی تیسری قسم ہے۔ ان تینوں چیزوں کا نام صبر ہے۔ اور اگر آپ صبر کا یہ مطلب سمجھ جائیں تو آپ غور کریں تو پوری شریعت صبر ہے۔ بھائی توحید کیا ہے؟ صبر ہے۔ شرک کے اڈے کھلے ہیں، غیر اللہ کی عبادتیں ہو رہی ہیں، وہاں میلے ٹھیلے بھی ہیں، وہاں مستیاں بھی ہیں، وہاں آنکھوں کی جو ہے لذتیں بھی ہیں، وہاں نفس کی لذتیں بھی ہیں، مگر اپنے آپ کو ان کفریات سے، ان شرکیات سے بچا لینا، یہی تو صبر ہے میرے بھائی۔ تڑپایا جائے، ستایا جائے، ایذائیں دی جائیں، اپنے آپ کو توحید پر قائم رکھا جائے جیسے صحابہ کرام نے رکھا، اسی کا نام تو صبر ہے میرے بھائی۔ آج ہم اس دور میں آ گئے جہاں چند ٹکوں کے بدلے آج ایمان بک جاتا ہے، جہاں سوشل میڈیا کا ایک محبت کا اقرار ایک مسلمان لڑکی کو اسلام سے نکل کر کے کفر کے راستے کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ یہ عشق اور محبت کا جال اتنا خطرناک ہو گیا، ایمان کی محبت سے بھی بڑھ کے ہو گیا، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور پھر اس کے اوپر جم جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، اس سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے ایمان کو نہیں چھوڑتے، توحید کو نہیں چھوڑتے، اللہ فرماتا ہے ہمارے فرشتے آ کر کے ان کو خوشخبری دیتے ہیں، ہمارے فرشتے آ کر کے ان کو تسلی دیتے ہیں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں وہ جنت مل کر کے رہے گی جس جنت کو تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو یہ صبر کی پہلی قسم ہے۔ جاڑے کا موسم ہے، رات کو 12 بجے سوئیں، 2 بجے سوئیں، 3 بجے سوئیں، اگر صبح 5 بجے فجر کی اذان ہو رہی ہے، الصلاۃ خیر من النوم کے اوپر اپنے کمبل کو، اپنی چادر کو ترک کر دینا، اپنے آرام دہ بستر کو ترک کر دینا اور وضو بنا کر کے مسجد میں آ کر کے جماعت سے نماز ادا کرنا، کیا یہ صبر نہیں ہے میرے بھائیو؟ یہ بہت بڑا صبر ہے۔ نماز کے لیے بھی آپ کو صبر چاہیے، اسی لیے اللہ جب نماز کا ذکر کرتا ہے تو صبر کا بھی ذکر کرتا ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی اپنی فیملی کو، اپنے پریوار کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کے اوپر جمے رہو، نماز کے اوپر صبر کرتے رہو۔ نماز کے لیے صبر چاہیے۔ کاروبار آپ کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، کسٹمر آ گیا ہے۔ اسی بنارس کے ایک حاجی صاحب تھے، ممبئی جایا کرتے تھے کاروبار کے سلسلے میں، وہاں ممبئی کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ مشہور تھے بنارس کے وہ حاجی صاحب، وہ حافظ جی، وہ آتے تھے اور نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو اپنے کسٹمر کو چھوڑ کر کے وہ مسجد کی طرف جاتے تھے۔ اب وہ ماحول بدل گیا صاحب، اب ہم لوگ بڑے ترقی یافتہ ہو گئے، ہمارا کاروبار بہت پھیل گیا، اب کسٹمر ہے تو پہلے کسٹمر ہے، اب کاروبار ہے تو پہلے کاروبار ہے، اب گدی ہے تو پہلے گدی ہے۔ قرآن میں اللہ نے مرد قرار دیا ہے انہی لوگوں کو جو نماز کے اوپر اپنے کاروبار کو ترجیح نہیں دیتے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، میرے بندو حقیقت میں مرد وہ لوگ ہیں جن کا کاروبار، جن کی تجارت، جن کا بزنس ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا۔ نماز کا ٹائم آتا ہے وہ اپنے بزنس اور کاروبار کو کنارے کر کے پہلے نماز قائم کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے شیخ عبداللہ صاحب کی تقریر میں سنا، اللہ کے نبی نے کہا گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ آج ہمارے گھر قبرستان ہو گئے میرے بھائی۔ ہمارے بزرگوں کے گھروں میں مٹیوں کی دیواریں تھیں، یہ ماربل نہیں بچھے تھے، یہ خوبصورت پینٹ نہیں تھے، یہ ٹائلز نہیں بچھے تھے، مگر ان گھروں میں قرآن کی تلاوتیں ہوا کرتی تھی۔ صبح سویرے عورتیں اٹھتی تھی تو پہلے قرآن کھول کے پڑھتی تھی۔ اس گھر کے مرد فجر کے ٹائم اٹھ کر کے مسجد جایا کرتے تھے، وہ گھر نمازوں سے آباد تھے۔
آج ہمارے گھروں میں نماز پڑھنے والے گنتیوں کے لوگ ہیں میرے بھائی. باپ پڑھ رہا ہے تو اولاد کی کوئی فکر نہیں, ماں پڑھ رہی تو بیٹیوں کی کوئی فکر نہیں. کتنے گھر تو ایسے جب کوئی نماز نہیں پڑھتا, بس جمعہ کو 8 دن پہ چلے آتے مسجد میں, صاحب مسلمان ہیں, اپنے اسلام کا ثبوت دے دیتے کہ ہم جمعہ میں آ رہے ہیں. دنیا کے اعتبار سے تو ہمارے گھر ماشاءاللہ بڑے شاندار ہو گئے, بڑے ترقی یافتہ ہو گئے, بڑی اونچی بلڈنگیں ہم نے تان لی, مگر اسلام کے اعتبار سے, شریعت کے اعتبار سے ہمارے گھر مردہ ہو گئے میرے بھائی. نماز آپ سے صبر چاہتی ہے. روزہ آپ دیکھ لیجئے, 12 گھنٹے کا روزہ, مئی جون میں 14 گھنٹے کا روزہ ہے. فجر کی اذان سے لے کر کے مغرب کی اذان تک آپ کو نہ کھانا ہے, نہ پینا ہے, نہ بیوی کے قریب جانا ہے. کیا یہ صبر نہیں ہے؟ اسی کا نام تو صبر ہے. جس چیز کا آپ کا نفس تقاضا کر رہا ہے, آپ کے دل میں اس کی خواہش پیدا ہو رہی ہے, آپ کا من چل رہا ہے, آپ کا جی چاہ رہا ہے, مگر اپنے جی کو مروڑ لینا, اپنے نفس کو توڑ دینا, اپنی خواہشات کو کچل دینا, اسی کا نام تو صبر ہے میرے بھائی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ نے کہا جنت ایسے نہیں ملے گی. جنت چاہیے تو اپنی خواہشات نفس کو کنٹرول کرنا پڑے گا, اپنی خواہشات کو مارنا پڑے گا. جائز خواہشات ہیں آپ کی, وہ پوری کیجئے. جہاں سے ناجائز شروع ہو گئی وہاں سے روک دیجئے اپنے آپ کو. اسی کا نام صبر ہے میرے بھائی. بلکہ صرف نماز صبر نہیں ہے, صرف روزہ صبر نہیں ہے, صرف زکوٰۃ صبر نہیں ہے, صرف حج صبر نہیں ہے. آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے, آپ کی کمپنی کن لوگوں کے ساتھ ہے, آپ کا بیٹھکا کن لوگوں کے ساتھ ہے, آپ کے دوست سنگی کیسے ہیں, وہاں بھی صبر کی ضرورت پڑے گی. آدمی کس سے دوستی کرتا ہے؟ جس سے ہمارا مزاج میل کھاتا ہو. پیسے والے پیسے والوں سے دوستی کرتے ہیں, اونچے مقام والے اونچے مقام والوں سے دوستی کرتے ہیں. بھئی کون امیر آدمی ہے, سیٹ آدمی ہے جو غریب سے دوستی؟ غریب آدمی کو چمچہ بنائے گا, دوست نہیں بنائے گا. اس سے جوتا اٹھوائے گا, اپنا دوست نہیں بنائے گا. یہی مزاج ہے نا سماج کا. اللہ نے قرآن میں اپنے نبی سے کہا, جمعہ کا دن آج آپ نے شاید پڑھی ہوگی سورہ کہف, نہیں پڑھتے تو پڑھا کیجئے. سورہ کہف میں یہ آیت بھی آپ نے پڑھی ہوگی, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اے نبی, دنیا کی چمک دمک میں آ کر کے آپ اپنے سے ان لوگوں کو دور نہ کر دے جو میرے غریب بندے ہیں, میرے فقیر بندے ہیں. اے نبی, یہ غریب ضرور ہے, یہ فقیر ضرور ہے, مگر یہ اللہ والے لوگ ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اعتبار سے غریب ہیں, مگر ان کا ایمان, ان کا تقوی اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ کے نبی فرماتے, کم من مدفوع بالابواب, کتنے ایسے بیچارے غریب ہیں, ان کا کپڑا, ان کی ظاہری حالت ایسی ہے کہ کسی کے دروازے پہ جائیں تو لوگ دھکا دے کے بھگا دیں, اتنے یعنی پھٹے حال ہیں. لیکن اللہ کیا ان کا مقام اتنا اونچا ہے, لو اقسم علی اللہ لابرہ, اگر اللہ کی قسم کھا کے کوئی بات کہہ دے تو اللہ ان کی بات کو ضرور پوری کرتا ہے. تو دوستی کرنے میں بھی صبر کی ضرورت ہے. تو یہ صبر کی پہلی قسم ہے, الصبر علی طاعت اللہ, اللہ کے دین پر صبر کرتے رہیے, اللہ کی اطاعت کرتے رہیے. فتنوں کا دور ہے میرے بھائی, ہمارے نوجوانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں, یہ فتنوں کا دور ہے. سوشل میڈیا کی شکل میں بے حیائی کے اڈے کھلے ہیں, زناکاری کے اڈے کھلے ہیں. اپنی بہنوں سے کہتا ہوں, اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں, صبر کی ضرورت پڑے گی. ایک زمانہ تھا جب کوئی سماج میں بدکاری کرتا تھا تو پورے سماج کی نظر میں آ جاتا تھا. فیس بک نے پرائیویسی دے دی, واٹس ایپ نے پرائیویسی دے دی, سوشل میڈیا نے اس کو پرائیویسی دے دی. اب کون کس سے باتیں کر رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کون جانتا ہے؟ اللہ کے سوا اور اس کے سوا. یہ صبر کا مقام ہے میرے بھائی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ, عربوں کے لیے بربادی ہے, عرب کے لوگوں تم پر بربادی آنے والی ہے. ایک ایسا شر اور ایک ایسا برا دور آنے والا ہے جو بالکل قریب آ چکا ہے. آپ نے فرمایا اتنے فتنوں کا دور آنے والا ہے, اے عرب کے لوگوں,
صبح کو انسان مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا۔ یبیع دین قومہ بعرض من الدنیا قلیل، وہ دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے اپنے قوم کے دین کا سودا کر لے گا۔ المتمسک بدینہ یومئذ کالقابض علی الجمر، اے میرے صحابہ اس دور میں اپنے دین کے اوپر چلنے والا، اپنے دین کو مضبوطی سے تھامنے والا اپنے ہاتھوں پر انگارہ لینے والے کے برابر ہوگا۔ اس دور میں دین پر چلنا، پاک دامنی کے راستے پر چلنا، حیا کے راستے پر چلنا، غیرت کے راستے پہ چلنا مشکل ہے۔ نبی اکرم فرما رہے ہیں اپنے ہاتھوں میں انگارے کے لینے جیسا ہے، مگر اسی صبر کے ذریعے ہمیں نجات ملے گی میرے بھائی۔ صبر کرنا ہے۔ یہ دور بے پردگی کا دور ہے۔ مسلمان لڑکیاں آج اپنی تصویریں وائرل کرتی ہیں سوشل میڈیا پر، اپنے فوٹوز ڈالتی ہیں، اپنے حسن کی نمائش کرتی ہیں، لیکن ایک مسلمان لڑکی وہ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہی ہے اچھے مقاصد کے لیے، اچھے کاموں کے لیے، وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتی ہے ان فتنوں سے۔ کیا صبر کی ضرورت نہیں ہے؟ جس دور میں گناہ عام ہو جائے تو گناہ بھی ایک فیشن بن جاتے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو بچانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس دور میں صبر کی ضرورت ہے۔ اور وہ حدیث یاد کیجیے اللہ کے نبی کی، قیامت کے دن اللہ کے 7 خوش نصیب بندے ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان میں ایک انسان وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ انسان جس کو کوئی خوبصورت عورت، کوئی پیسے والی عورت، کوئی صاحب جمال عورت، کوئی صاحب منصب عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ کے ٹکرا دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آج تو نوجوان گناہ کا موقع تلاش کرتا ہے۔ اب تو وہ دور آ گیا صاحب، بچیاں سیف نہیں ہیں، 5 سال کی 6 سال کی بچیاں سیف نہیں ہیں۔ انسان کو اتنا جنسی مریض بنا دیا گیا، اس کے دماغ میں اتنی گندگی بھر دی گئی، اب 5 سال کی بچی کو بھی باپ گھر سے باہر بھیجتا ہے تو سوچتا ہے کہ پتہ نہیں مناسب پڑے گا کہ نہیں پڑے گا۔ اب 5 6 سال کی بچیاں محفوظ نہیں ہیں، بلکہ اب تو حالات اور واقعات یہ بتاتے ہیں کہ زندہ تو زندہ وہ مردہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم تو اس معاشرے میں جنم سانس لے رہے ہیں میرے بھائی۔ قبرستان جیسی جگہ جو عبرت کی جگہ ہے، جہاں موت کو یاد کرنا چاہیے، جہاں آخرت کو یاد کرنا چاہیے، وہاں شراب کے نشے میں دھت ہو کر کے انسان کیا کیا حرکتیں کر رہا ہے۔ ہمارے حالات اور واقعات بتا رہے ہیں آج کہ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں میرے بھائی۔ مسلمان اپنی حالات اور اپنی قوم کے حالات اور واقعات سے کوئی عبرت حاصل نہیں کر رہا ہے۔ ابھی مئو سے ایک خبر آئی، مئو کا ایک بڑا معزز گھرانہ ہے، مسلمانوں میں ایک پہچان والا گھرانہ ہے، اس گھرانے کی ایک ویڈیو اور فوٹو بڑے وائرل ہو رہے صاحب۔ وہ فلانے گھرانے کے اندر جو ہے ہلدی کی رسم ہو رہی ہے، باقاعدہ پیلے پیلے کپڑے پہن کر کے، پہلے تو عورتوں میں ہوتی تھی اب مردوں میں بھی ہو رہی ہے، باقاعدہ پورا ایک فنکشن ہو رہا ہے اور پیلے پیلے کپڑے پہن کر کے نوجوان لڑکے جو ہے دلہے کو ہلدی لگا رہے ہیں صاحب، یہ ہو رہا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ غیر مسلموں کے ہاں جو پوجا پاٹ ہوتی ہے وہ بھی ہمارے ہاں شروع ہو جائے گی اگر ہم نے ان سب چیزوں پر لگام نہیں لگائی۔ یہ موبائل کے سیریل، یہ ویب سیریز، یہ فلمیں، یہ ہمارے سماج میں جو کلچر پروموٹ کر رہی ہیں، شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے سماج کا کلچر کیسا ہو رہا ہے۔ اب کہیں نکاح پڑھانے جاؤ تو لوگوں کو یہ بات یقین نہیں ہوتا لوگوں کو کہ کیا لڑکی کے پاس مولوی صاحب کا قبول کروانا ضروری نہیں ہے۔ اب تو صاحب دلہن کا باقاعدہ ایسا وہ دوپٹہ چلا ہے جس پر قبول ہے قبول ہے قبول ہے 3 بار لکھا ہے۔ اب تو یہ فیشن چلا ہے۔ تو جس سماج میں دلہن ایسا دوپٹہ پہن رہی ہے، اوڑھ رہی ہے، اس عورت سے یہ کہا جائے کہ تیرا قبول کروانا ضروری نہیں ہے، باپ اجازت لے لے کافی ہے، تو وہاں تو مولوی صاحب کو ہی کے اوپر ہی فتویٰ لگ جائے گا کہ جاؤ بھائی ہم تو کسی دوسرے مولوی کو بلا لیں گے۔ سماج میں کوئی چیز اتنی رائج ہو جائے اس کو توڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے میرے بھائی۔ ان رسم و رواج کو توڑنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت پڑے گی آپ کو۔ میرے نبی نے اس پر بھی صبر کیا تھا۔ جس زمانے میں انسان بچوں کو پالتے تھے اور وہ سگے بیٹے کے برابر مانے جاتے تھے، اس معاشرے میں اللہ کے نبی نے حضرت زید ابن حارثہ کی مطلقہ بیوی سے نکاح کیا۔ حضرت زید جو آپ کے پرورش یافتہ تھے اور سماج کی نظر میں آپ کے بیٹے مانے جاتے تھے، ان کی بیوی حضرت زینب بنت جہش جب حضرت زید نے طلاق دے دی اور عدت گزر گئی، اللہ کے نبی نے اس عورت سے نکاح کیا۔ سماج کی نظر میں بہت بڑا پاپ ہو گیا۔ سماج نے کہا ارے
اللہ کے نبی نے تو اپنی بہو سے نکاح کر لیا. اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا. اے نبی یہ نکاح ہم نے آپ کا کرایا ہے زینب کے ساتھ. یہ نکاح آپ نے اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے. ہم نے یہ نکاح اسی لیے کرایا ہے تاکہ ان رسم و رواج کے بت ٹوٹ جائیں, یہ رسم و رواج کی زنجیریں ٹوٹ جائیں. اور جو لوگ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے اپنی بہو سے نکاح کیوں کیا, اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. جب محمد الرسول اللہ کی اولاد میں کوئی مرد ہی نہیں ہے, ان کی تو ساری اولاد بیٹیاں ہیں, ان کا تو کوئی بیٹا جوان ہی نہ ہوا, کوئی بیٹا مرد ہی نہ ہوا. جب وہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے تو ان کی بہو کہاں سے آ گئی؟ ولکن رسول اللہ, بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. اگر وہ رسم و رواج کو نہیں توڑیں گے تو کون توڑے گا؟ آج ہم اہل حدیث ہیں میرے بھائی, ہماری پہچان سماج میں ہوتی کہ صاحب یہ اہل حدیث لوگ ہیں, ان کا دعویٰ ہے یہ قرآن و حدیث پر چلتے ہیں. ہماری نماز کی ایک ایک ادا ہم سوچتے ہیں کہ اپنے نبی کے طریقے پر پڑھیں. کوئی کنفیوژن ہوتی ہے ہم اپنے علماء سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب حدیث میں یہ انگلی کیسے اٹھانے کا ذکر ہے, مولوی صاحب یہ نماز میں ہاتھ کیسے باندھنے کا ذکر ہے. تو جب ہم اتنے سینسیٹیو ہیں, اتنے حساس ہیں اس معاملے میں, تو ہم اپنے رسم و رواج کے معاملے میں کیوں نہیں ہم ہمت کرتے میرے بھائی؟ کیوں ہمارا نوجوان ہمت نہیں کرتا؟ کیوں ہماری ماں ہمت نہیں کرتی کہ ٹھیک ہے جو رسم و رواج سماج کے لیے ناسور بن جائے, سماج کی غریب بیٹیوں کے لیے زہر بن جائے, اس رسم و رواج کو ختم کر دیں. کیا کبھی تاریخ میں آپ نے کہیں دیکھا کہ بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے لوگوں کو بھیک مانگنی پڑے؟ آج ہم اس سماج میں جی رہے ہیں جہاں غریب بیٹیوں کی شادی کے لیے لوگ مدد مانگتے ہیں اور لوگوں سے مدد مانگ کر کے اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہوئے دعوتیں دیتے ہیں. مجھے تو پوری تاریخ میں صحابہ اور تابعین کے پورے دور میں مجھے کہیں کوئی مثال نہیں ملتی. نبی کے دور میں ایسا کوئی رواج نہیں تھا. لوگ لڑکیوں کی شادی غریب آدمی بھی بڑی آسانی سے کر دیتا تھا, اس کے اوپر کوئی خرچ نہیں تھا, کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کے لیے. تو میرے بھائیوں, رسم و رواج کو توڑنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے. اور صبر کی تیسری قسم تقدیر کے اوپر صبر کرنا. سکھ آئے دکھ آئے, کاروبار میں چلتا آئے مندی آئے, صبر کرنا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہیں آزمائیں گے جان کی کمی سے, مال کی کمی سے, پھلوں کی کمی سے, بھوک کے ذریعے, خوف کے ذریعے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور اے نبی آپ خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, صبر کرنے والوں کی پہچان یہ ہے جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون, وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانے والے. ہماری اوقات کیا ہے میرے بھائی؟ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے, اس نے وجود دیا تو ہم وجود میں آئے. ہاں وہ پیدا نہ کرتا تو دنیا میں کوئی نہ جانتا. دنیا میں ہم آئے تو امیر بن گئے, عالم بن گئے, علامہ بن گئے, مفتی بن گئے, قاری بن گئے, حافظ بن گئے, کچھ بھی بن گئے. جب تک نہیں تھے ہم کون جانتا تھا ہمیں؟ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانے والے. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے مجھ کو یہ دعا سکھائی تھی. کہا تھا اے ام سلمہ جب بھی مسلمان کے اوپر کوئی مصیبت آئے وہ یہ دعا پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اگر یہ دعا پڑھ لے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کا بہترین بدلہ اس کو دے گا. جب ام سلمہ کے شوہر کا انتقال ہوا انہوں نے یہ دعا پڑھی. کہتی ہے میں نے دعا پڑھی, میرے دل میں تھوڑا سا سوال آیا کہ اتنا بہترین شوہر کہاں ملے گا, اتنا اسلام کا سچا سپاہی, اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والی پہلی فیملی تھی ابو سلمہ کی, ایسا شوہر مجھے کہاں ملے گا؟ مگر نبی نے کہا تھا تو میں نے دعا پڑھی. اور بعد میں جب میرا نکاح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تب مجھے سمجھ میں آیا کہ ہاں اس دعا کی برکت ہے, آج مجھے اپنے شوہر سے بہترین شوہر مل گیا. مصیبتوں میں صبر کرنا ہے میرے بھائی. اور یہ بات بھی یاد رکھیے ایک مومن کے اوپر زیادہ آزمائشیں آتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اشد الناس بلاء الانبیاء, لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش نبیوں کی گئی, اور پھر نبیوں کے بعد جو جتنا نیک ہوتا تھا اس کی اتنی زیادہ آزمائش ہوتی تھی.
آپ نے فرمایا اگر انسان اپنے دین میں مضبوط ہوگا اس کی زیادہ آزمائش ہوگی، اگر دین میں کم ہوگا تو کم آزمائش ہوگی۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انسان کی آزمائش ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کے سارے گناہ اس کے ذریعے جھڑ جاتے ہیں۔ تو آزمائشیں تو آئیں گی میرے بھائی، آپ مومن ہیں، آپ کی زندگی میں آزمائش ہے، کبھی کوئی نقصان ہو گیا، کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی کسی بچے کا انتقال ہو گیا، کبھی کوئی اپنا چلا گیا، صبر کرنا ہے۔ اور صبر کیسے کرنا ہے؟ اپنے ایموشنز کو، اپنے جذبات کو، اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے۔ ہمارے یہاں بعض جگہوں پر میت ہوتی ہے، عورتیں میت کا نام لے لے کے چلانے، منع ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ میت کے موقع پر، کسی کے انتقال کے موقع پر تو سب سے زیادہ صبر کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کو دیکھو میرے بھائی، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا بیٹا ابراہیم انتقال کرتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی بھی انسان تھے، اولاد نرینہ کی خواہش آپ کو بھی تھی، بیٹے کی خواہش آپ کو بھی تھی، اور بیٹا پیدا ہوا ہے، بیٹا سال 1.5 سال کا ہو چکا ہے، اور اس کی اچھی پرورش کے لیے اللہ کے نبی نے دیہات میں بھیجا ہے اس کو، اور وہ بیٹا آپ کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے بیٹے کو گود میں لیے ہوئے اور رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے اپنے نبی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ ایک صحابی نے پوچھ بھی لیا، اے اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ آپ نے فرمایا ہاں، ہذہ رحمت جعلہ اللہ فی قلوب عبادہ۔ کہا کہ اے میرے صحابہ، یہ آنسو تو اللہ کی رحمت کی نشانی ہے، یہ ایک باپ کے آنسو ہے جو اپنے بیٹے کے لیے نکل رہے ہیں۔ بیٹا نبی کے ہاتھوں میں دم توڑ رہا ہے، نبی رو رہے ہیں، اور نبی کی زبان سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں؟ ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا۔ میری آنکھیں اشک بار ہیں، میرا دل غمگین ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالیں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ۔ اے ابراہیم تیرے جانے سے ہم بہت دکھی ہیں، بہت غمگین ہیں۔ صبر کی ضرورت وہاں پڑتی ہے۔ غم جب شروعات میں ہوتا ہے تب زیادہ ضرورت ہوتی ہے صبر کی۔ اللہ کے نبی ایک عورت کے پاس سے گزرے، اپنے کسی قبر کے پاس وہ رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی کہا اتق اللہ وصبری، اللہ سے ڈر، صبر کر۔ اس نے کہا جائیے، آپ کے اوپر اتنی بڑی مصیبت آتی تب آپ کو سمجھ میں آتا۔ وہ عورت پہچان نہیں پائی کہ مجھے سمجھانے والے اللہ کے نبی ہیں۔ اس نے بڑا ٹکا سا جواب دیا کہ آپ جائیے، آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ بعد میں لوگوں نے بتایا ارے تو کس سے بات کر رہی تھی؟ اللہ کے رسول تھے۔ اب وہ بیچاری اللہ کے رسول کے گھر پہ آئی۔ اس نے سوچا کہ نبی کا گھر ہے تو بڑا پروٹوکول ہوگا، دروازے پر جو ہے ڈور مین ہوگا، دربان کھڑا ہوگا نہ، وہاں کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی دربان نہیں ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے نبی نے دروازہ کھولا۔ کیا بات ہے؟ اے اللہ کے نبی معافی چاہتی ہوں، گستاخی کر دی میں نے، ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا مجھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر کی شروعات صبر کی ضرورت غم کی شروعات میں پڑتی ہے۔ وقت کے ساتھ تو مرہم پڑ ہی جاتا ہے، غم دھل ہی جاتا ہے، جب غم کی شروعات ہو تب صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ نے اس عورت کو سمجھایا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کے واقعات آج ہماری مائیں بہنیں آج پڑھیں تو حیرت میں پڑ جائیں گی کہ صحابہ کرام نے کیسے کیسے صبر سے کام کیا۔ غزوہ احد کا 2 واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حمزہ نبی کے چچا ہیں، شہید کیا گیا غزوہ احد میں، کلیجہ نکالا گیا، ناک کان کاٹے گئے، مسلا کیا گیا، لاش کی بے حرمتی کی گئی۔ ذرا سوچو میرے بھائی کی کٹی پٹی لاش جب بہن کے سامنے آئے گی تو بہن کے اوپر کیا گزرے گی؟ جب شہداء کی لاشوں کو اکٹھا کیا جانے لگا، اللہ کے نبی کی پھوپھی حضرت حمزہ کی بہن صفیہ جنگ کے میدان میں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت صفیہ کے بیٹے زبیر سے کہتے ہیں جاؤ ذرا اپنی ماں کو سمجھاؤ، ان کو لاش مت دیکھنے دو۔ حضرت زبیر ابن عوام آتے ہیں، اپنی ماں سے کہتے ہیں امی جان کہاں جا رہی ہیں؟ کہا اپنے بھائی کی لاش دیکھنے جا رہی ہوں۔ کہا مت جائیے، رہنے دیجیے۔ کہا تو کیا سمجھتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم ہے، مجھے معلوم ہے میرے بیٹے کی لاش کی بے حرمتی کی، مجھے معلوم ہے اس کا مسئلہ ہوا ہے، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے میرا بھائی اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے شہید ہوا ہے۔ اور گئی اور بھائی کی لاش کو دیکھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، آنکھوں سے 2 آنسو ٹپکے اور وہاں سے واپس چلی آئی۔ یہ صبر تھا میرے بھائیوں اس زمانے کی عورتوں کا۔ اسی غزوہ احد میں قبیلے بنو دینار کی ایک عورت ہے جس کا شوہر بھی شہید ہوا ہے، جس کا بھائی بھی شہید ہوا ہے، جس کا باپ بھی شہید ہوا ہے، اور اسے اپنے شوہر کے، باپ کے اور بھائی کے مرنے کی خبر ملی۔
وہ کہتی ہے اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ لوگ کہتے نہیں اللہ کے رسول ٹھیک ہیں، آپ صحیح سلامت ہیں. کہتے نہیں ارونی ہی، مجھے اللہ کے نبی کا دیدار کراؤ، میں دیکھنا چاہتی ہوں. لوگوں نے اللہ کے نبی کا دیدار کرایا، دور سے اس نے دیکھا اللہ کے نبی باحیات ہے، صحیح سلامت ہیں. کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے نبی آپ باحیات ہیں، آپ صحیح سلامت ہیں تو میرے لیے ساری مصیبتیں آسان ہیں. یہ اس دور کی صحابیات تھی میرے بھائی. ایک صحابیہ اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں، کالی کلوٹی ہیں، رنگ کے اعتبار سے حبشی ہیں، آ کر کے کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے، انی اسرع، مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے، وہ انی اتکشف، اور جب یہ دورہ آتا ہے تو میرا کپڑا کھل جاتا ہے، میرا سطر کھل جاتا ہے، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں. اے اللہ کے نبی بڑی تکلیف کی بات ہے. کبھی مرگی کا کوئی مریض دیکھا ہوگا آپ نے؟ بڑا عجیب معاملہ، تو اس کو لوگ جوتا چپل سنگاتے ہیں، بڑی خطرناک بیماری، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو اس نے کہا مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے اور یہ میرے ساتھ معاملہ ہے، میرے لیے دعا کر دیجئے اللہ کے نبی. اب نبی کا جواب سنو. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے کبھی کبھی وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، مصیبت میں صبر زیادہ بہتر ہوتا ہے انسان کے. ہم لوگ کے اوپر جب مصیبت آتی ہے نا فوراً ہم چلانے لگتے ہیں، شکوہ کرنے لگتے ہیں. کبھی کبھی مصیبتوں میں صبر ہمارے لیے اس مصیبت کے دور ہونے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے خاتون اگر تم چاہو گی میں دعا کر دوں گا تمہاری بیماری دور ہو جائے گی. وَإِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ فَلَكِ الْجَنَّةُ، اور اگر تو صبر سے کام لے گی میں گارنٹی دیتا ہوں تم کو جنت ملے گی. اب اس عورت کے سامنے دو راستہ ہے، اتنی خطرناک بیماری ہے اور دوسری طرف جنت کی گارنٹی ہے. اگر صبر کرے گی تو جنت کی ضمانت لے رہے اللہ کے نبی. میری پیاری ماں و بہنوں، اس عورت نے کتنا بہترین سلیکشن کیا، اس نے کتنا بہترین انتخاب کیا. اس نے کہا اے اللہ کے نبی اگر ایسی بات ہے میں صبر کرنے کے لیے تیار ہوں، میں صبر کر لوں گی، میں صبر کر لوں گی، مگر ہاں اے اللہ کے نبی جب یہ دورہ آتا ہے تو میرا کپڑا کھل جاتا ہے، میرا سطر کھل جاتا ہے. اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے یہ دعا کر دیجیے. دورہ قبول ہے، بیماری قبول ہے، لوگوں کے سامنے اذیت ہو رہی وہ قبول ہے، بے پردگی قبول نہیں ہے، سطر کا کھلنا قبول نہیں. اے اللہ کے نبی یہ دعا کر دیجئے کہ میرا سطر نہ کھلا کرے. نبی نے دعا کر دی، عورت چلی گئی. صحابہ کہتے کسی کو جنتی عورت کو دیکھنا ہو اس عورت کو دیکھ لو. میری ماں اور بہنوں وہ عورت کوئی خوبصورت نہیں تھی لیکن اس کی شرم و حیا دیکھو، اس کی غیرت دیکھو، اس کو اپنے جسم کو ڈھانپنے کی فکر دیکھو. آج افسوس کی بات ہے آج ہمارے یہاں خوبصورتی ہے، ہمارے یہاں دنیا کی چمک دمک ہے، لیکن اگر سب سے زیادہ کوئی چیز گھروں سے رخصت ہو رہی ہے تو حیا رخصت ہو رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا الحیا والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان کا بڑا گہرا رشتہ ہے. جس سماج سے حیا چلی جائے اس سماج سے ایمان بھی چلا جاتا ہے. تو یہ صبر کی 3 قسمیں میرے بھائیوں، اس کو آپ یاد رکھیے. اللہ کے دین پر جمے رہنا، اللہ کی نافرمانی سے اپنے دامن کو بچانا اور اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا، ان تینوں چیزوں کا نام صبر ہے. اور جب آپ اپنے نفس کو صبر کا عادی بنائیں گے تو اللہ بھی آپ کو صبر کی توفیق دے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو صبر کا راستہ اپنائے گا اللہ اسے صبر دے دے گا. صبر یہ جو ہے اپنے سے نہیں آئے گا جب تک آپ اپنے آپ کو صبر کا عادی نہیں بنائیں گے. اس لیے کوشش کیجئے فتنوں کے اس دور میں ہم ان تمام چیزوں سے جو شریعت کے خلاف ہیں، جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، ان سے اپنے دامن کو بچا کے رکھیں. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو زندگی کے تمام معاملات میں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس گھر کے مکینوں کو اللہ تعالیٰ دین پر ثابت قدم رکھے. رب العالمین اس گھر میں خیر و برکت کو نازل فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس گھر والوں کو توفیق دے کہ یہاں نماز کی پابندی ہو، یہاں پابندی سے قرآن کی تلاوت ہو. اللہ تعالیٰ اس گھر کے مکینوں کے کاروبار میں برکت دے، رزق حلال کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہ ہم میں سے جو روزی روٹی سے پریشان ہیں ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. رب العالمین ہمارے مظلوم بھائیوں کی جو دنیا کے کسی بھی خطے میں مظلوم ہیں، پریشان ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے. رب العالمین ہمیں ہر اس کام سے بچائے جو ہمیں جہنم کی طرف لے کے جانے والا ہے اور ہر اس کام کی توفیق دے جو جنت کی طرف لے کے جانے والا ہے. رب العالمین توحید و سنت پر ہم سب کو مرتے دم تک قائم رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.